وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 110 سے لے کر 112 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ومن اور جو کوئی یعمل عمل کرے سوءً برا او یظلم یا ظلم کرے نفسہ اپنی جان پر ثم یستغفر پھر بخشش چاہے اللہ سے یجد وہ پائے گا اللہ کو غفورا بہت بخشنے والا رحیمہ نہایت رحم کرنے والا۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے درس میں بیان کردہ آیات میں اگرچہ خطاب مذکورہ 12 لوگوں سے تھا، تاہم ایسی سب آیتوں کا حکم عام ہوتا ہے۔ غلطی سے یا نادانستہ کوئی گناہ کسی بے قصور کے سر تھوپ دینے کی ایک مثال حدیث میں مذکور ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کسی عرب قبیلے کے پاس ایک کالی لونڈی تھی جسے انہوں نے آزاد کر دیا تھا، مگر وہ ان کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اسی قبیلے کی ایک لڑکی جو دلہن تھی نہانے کو نکلی اور اپنا لال تسمہ والا کمر بند اتار کر رکھ دیا۔ ایک چیل نے اسے جو پڑا دیکھا تو گوشت سمجھ کر جھپٹ لے گئی۔ لوگوں نے کمر بند تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ آخر انہوں نے اس کالی لونڈی پر تہمت لگا دی۔ وہ کہنے لگی کہ ان لوگوں نے میری تلاشی لینا شروع کی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ بھی دیکھی۔ اللہ کی قسم میں ان کے پاس ہی کھڑی تھی کہ وہی چیل گزری جس نے کمر بند پھینک دیا اور وہ ان کے درمیان گرا۔ میں نے کہا یہ ہے وہ کمر بند جس کی تم مجھ پر تہمت لگا رہے تھے، حالانکہ میں اس سے بری تھی، اب سنبھالو اسے۔ پھر وہ لڑکی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئی اور اسلام لے آئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اصول کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا جو شخص برائی کا ارتکاب کرے گا، اور یظلم نفسہ یا اپنے نفس پر زیادتی کرے گا۔ سوء اور ظلم تقریباً عامین الفاظ ہیں اور برائی یا گناہ پر معمول کی جاتی ہیں، تاہم سوء سے مراد وہ گناہ ہے جو متعدی ہو، یعنی خود گناہ کر کے الزام دوسرے پر لگا دیا جائے، یا بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر براہ راست دوسروں پر پڑتا ہے، جیسے کسی کو قتل یا زخمی کر دیا جائے، کسی کی بے عزتی کی جائے یا مال چوری کر لیا جائے۔ اور ظلم وہ گناہ ہے جس کا اثر مرتکب کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، جیسے نماز روزہ وغیرہ کا تارک یا حلال و حرام سے بے نیاز۔ تو فرمایا کسی قسم کا گناہ کیا ہے، اس کے بعد ثم یستغفر اللہ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے معافی مانگ لے تو یجد اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ جل شانہ معاف فرما دے گا، کیونکہ اس زندگی میں بڑے سے بڑے گناہ کفر اور شرک سے بھی توبہ ہو سکتی ہے، البتہ حقوق العباد میں یہ شرط ہے کہ توبہ کے ساتھ وَأَصْلَحَ یعنی جس شخص کا حق تلف کیا ہے اسے ادا کرے یا اسے معاف کرا لے۔ اگر متعلقہ شخص معاف کر دے گا تو بھی مجرم بری ذمہ ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ توبہ کا قانون بھی بتا دیا کہ انسان کی توبہ اس وقت تک قابل قبول ہے جب تک زندگی کے آخری لمحات میں غرغرے کی حالت طاری نہ ہو جائے۔ جب اس کی جان لبوں پر آ جاتی ہے اور عالم غیب کا پردہ اٹھ جاتا ہے، فرشتے اور برزخ کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، تو اس وقت توبہ کی قبولیت کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تندرستی ہو، بیماری ہو، ہر حالت میں توبہ قبول ہوتی ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ومن اور جو شخص یکسب کماتا ہے اثمن کوئی گناہ فإنما تو بلا شبہ یکسبہ وہ کماتا ہے اسے علی نفسی اپنی جان پر یعنی اپنے ہی خلاف۔ چونکہ گناہ کی سزا اسی کو برداشت کرنی ہے، اس لیے یہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح گناہ جاریہ کا سبب بننے والے کو گناہ کرنے والے کے گناہ سے بھی حصہ ملے گا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ جو کسی گناہ جاری کا سبب بنا تو اسے گناہ کرنے والوں کے گناہ سے بھی حصہ ملے گا۔ جیسے کسی نے سینما کھولا یا شراب خانہ کھولا یا بیائی کا اڈا کھولا یا اپنی دکان یا ہوٹل وغیرہ پر فلمیں چلائیں جہاں لوگ بیٹھ کر دیکھیں، یا کسی کو غلط راہ پر لگا دیا، یا کسی کو شراب، جوا یا نشے کا عادی بنا دیا، تو اس صورت میں گناہ کا کام کرنے والے اور اس سے اس راہ پر لگانے والے دونوں کو گناہ ہوگا۔ احادیث میں یہ مضمون بکثرت ملتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی بھلائی کے کام پر رہنمائی کی تو اس کے لیے وہ کام کرنے والے کی طرح ثواب ہے۔ اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہدایت کی طرف بلائے تو اسے ویسا ثواب ملے گا جیسا اس کی پیروی کرنے والے کو ملے گا، اور ان پیروی کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جو گمراہی کی طرف بلائے گا تو اسے ویسا گناہ ملے گا جیسا اس کی پیروی کرنے والے کو ملے گا، اور ان پیروی کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ مکانہ اور ہے اللہ علیمن خوب جاننے والا حکیمن نہایت حکمت والا۔ اس آیت میں فرمایا وَمَن یکسب اثمن، جو کوئی شخص گناہ کمائے گا فإنما یکسب علی نفسہ، تو یقیناً وہ اپنے نفس پر ہی کمائے گا۔ یعنی جو آدمی قصداً برائی کا ارتکاب کرتا ہے اس کا وبال اسی کی جان پر پڑے گا، ایسے جرم میں وہ خود ہی ماخذ ہوگا، پکڑا جائے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علیم ہے کہ ہر چیز سے واقف ہے، اور حکیم ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ وہ گناہ کرنے والے کے گناہ اور اس کی سزا کو جانتا ہے، اور اس کا ہر فیصلہ پر از حکمت ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ ومن اور جو شخص یکسب کمائے خطیئتاً کوئی خطا او اسمن یا کوئی گناہ ثم پھر یارمی وہ الزام لگاتا ہے بھی اس کا بریئن کسی بے گناہ پر۔ معلوم ہوا کہ بے گناہ کو تہمت لگانا سخت جرم ہے، وہ بے گناہ خواہ مسلمان ہو یا کافر، کیونکہ تہمت نے یہودی کافر کو بہتان لگایا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی مذمت فرمائی۔ احادیث میں بھی بے گناہ پر تہمت لگانے کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں تاکہ اس کے ذریعے اس کو عیب زدہ کرے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے جہنم میں قید کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات ثابت کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ طویل عرصے تک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ فقد تو تحقیق احتمال اس نے اپنے ذمے لے لیا بہتان بھاری بہتان واسمن اور گناہ مبینہ ظاہر صریح کھلا۔ اس آیت میں فرمایا وَمَن یکسب خطیئۃ او اسما، جس شخص نے کوئی خطا کی یا گناہ کا ارتکاب کیا۔ خطا سے مراد صغیرہ گناہ جو بغیر ارادے کے ساون سرزد ہو گیا، اور اسم وہ بڑا گناہ ہے جو نیت اور ارادے سے کیا جائے۔ نیکی اور بدی وہی مؤثر ہوتی ہے جو قصداً جان بوجھ کر کی جائے۔
تو فرمایا جس شخص نے چھوٹا گناہ کیا یا بڑا ثم یرمی بھی بریئن پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دی، جیسا کہ اس منافق نے چوری کا ارتکاب کر کے دوسروں کو ملوث کرنے کی کوشش کی تھی، تو فرمایا فقد احتمل بہتانا و اسما مبینہ، ایسے شخص نے بہت بڑا افطرا اور گناہ اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اہل ایمان کو خبردار کر دیا کہ کسی بے گناہ پر تہمت لگانا بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ منافقین کی مذمت بھی بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ منافقین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ شامل کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ملوث کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے سفارش بھی بیان پہنچائی اور دوسروں پر الزام بھی لگایا تاکہ وہ خود بری قرار پائیں، مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ساری صورتحال سے بذریعہ وہی مطلع فرما دیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غلطی سے بچا کر عصمت انبیاء کو برقرار رکھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ قانون ہے کہ اگر اس کا نبی بعض ظاہری حالات کو دیکھ کر یا کسی قرینے کی بنیاد پر کوئی خلاف معمول رائے قائم کرے یا حکم جاری کر دے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ وہی کے ذریعے اپنے نبی کو مطلع کر دیتا ہے اور اسے اپنی خلاف حقیقت رائے پر قائم نہیں رہنے دیتا۔ اگر نبی غلطی پر قائم رہے تو یہ اس کی عصمت کے خلاف ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسے ایسی حالت پر نہیں چھوڑتا۔ نبی اور مجتہد میں یہ بنیادی فرق ہے کہ مجتہد جب اپنے اجتہاد اور غور و فکر سے کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس کا اجر تو بہرحال اس کو مل جاتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اسے اس کی غلطی سے مطلع کر کے اصلاح کر دی جائے۔ اس کے برخلاف اگر نبی سے کسی فیصلہ میں کوئی لغزش ہو جائے تو اسے فوراً بذریعہ وہی مطلع کر دیا جاتا ہے اور ایسی خطا سے بچا لیا جاتا ہے۔ عصمت کا یہی معنی ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ بہرحال اس آیت سے ایک تو کسی پر بہتان لگانے کا حرام ہونا واضح ہوا، اور دوسرا اسلام کے اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا علم ہوا کہ اسلام میں انسانی حقوق کا کس قدر پاس اور لحاظ ہے، حتیٰ کہ کافر تک کے حقوق اسلام میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان آیات میں مذکورہ واقعہ اور یہ آیات مبارکہ کفار کے سامنے پیش کرنے کی ہیں کہ دیکھو اسلام کی تعلیمات کتنی حسین اور عمدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی رحمت سے ہماری توبہ کو قبول فرما کر ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ، ہم سے گزشتہ میں جو تقصیرات سرزد ہو چکی ہیں ہم اس پر نادم پشیمان ہیں، اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دیجیے اور آئندہ کے لیے ہمیں ہر چھوٹے بڑے ظاہری باطنی گناہ سے بچنے کا عزم نصیب فرمائیے اور نفس شیطان سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔